یہ صرف میرے معاشرے کی دیکھنے کی آنکھیں شاید صحیح نہیں رہ گئیں، ان کے تولنے کے ترازو شاید خراب ہو چکے ہیں، ماپنے کے آلات وہ بگڑ گئے ہیں۔ ایک تو گاؤں کا ہوتا ہے نا، اور بات ہے پڑھے لکھے شہری لڑکے، مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ جو استاد ان کو کیا پڑھاتے ہیں۔ تو میں جب پیدا ہوا تھا ایک اور تھا، وہ فوت ہو گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ فوت ہو گیا اچھا ہو گیا، جیسے میں رلاؤں وہ بھی رل جاتا۔ باپ کی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا، کیونکہ جب باپ نے چھوڑ دیا سب کس نے میں وہ ان کے نکٹنا تھا۔ بات یہ ہے کہ ماں باپ ہوتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ جب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہمیں بھی اللہ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا دل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر اس کا دل ٹوٹ جائے، اگر اس کے دل سے ٹھنڈی آہ نکل جائے اور بد دعا نکل جائے، وہ اللہ تعالیٰ بہت قریب سے سنتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان انوار الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پرو۔ اس وقت میرے ساتھ شکیل ڈھنچک موجود ہے، اور اس ڈھنچک کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس کے پیدائش کے وقت اس کے والد محترم نے اس کی والدہ کو صرف اس بات پہ طلاق دے دی کہ تم نے ایسا بچہ پیدا کیا ہے تو آئندہ بھی ایسے ہی بچے پیدا کرو گی۔ کیا کہانی ہے، اس شخص کو زندگی کے اندر کس طرح کی مشکلات فیس کرنا پڑیں۔ آج میرے معاشرے کے اندر خوبصورتی کے رونے کے پیچھے کتنے ایسی کہانیاں ہیں، کتنے ایسے لوگوں کے دل توڑ دیے جاتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اس قدر حقیر سمجھا جاتا ہے کہ کئی تو ایسے ہوں گے کہ شاید لوگوں کی اس ڈی گریڈنگ کی وجہ سے انہوں نے خودکشیاں کی ہوں گی۔ آئیے اس نوجوان سے جانتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا مشکلات فیس کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان کیا حال ہے؟ تو آپ سنائیں، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا کام کرتے ہیں آج کل آپ؟ میں سچی بتاؤں، میں چھوٹا موٹا فنکار ہوں، آرٹسٹ ہوں۔ آج کل چھوٹی موٹی فنکاری کرتے ہیں، تو اس سے پہلے زندگی کے اندر کیا کیا مشکلات؟ آپ نے بتایا کہ جب میں پیدا ہوا تو والد محترم نے کی والدہ کو طلاق دے دی، وجہ کیا بنی؟ میں جب پیدا ہوا تھا تو میری والدہ کو طلاق دے دی کہ تم سب بچے ایسے پیدا کرو گی، لیکن والد پریشان ہو گئی۔ پھر والدہ نے یعنی کہ سمجھے طلاق ہو گئی، ان کی بھی مشکل پرابلم ہو گئی زندگی میں، تو ہماری بھی سمجھو بڑی مشکل زندگی کٹی۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی اچھا بہتر ہو، لیکن نہیں، لوگوں نے بڑا یعنی کہ آپ کے والد محترم نے جب آپ کو طلاق دی تو آپ کے والد نے آپ کو بھی ساتھ ہی بھیج دیا کہ جاؤ اس کو بھی ساتھ لے جاؤ؟ جی میری وجہ سے تو طلاق دیے، تو مجھے نہ لے کے جاتے، کس کو لے کے جاتے؟ میری وجہ سے ہوئی نا، نہیں تو میری والدہ کہ کیوں ایسے سسٹم نہیں، کوئی مطلب وہ نہیں تھا کہ بس کیا کریں۔ پھر والدہ مجھے ساتھ لے گئی، پھر میں ان کے ساتھ رہا ہوں جب یعنی کہ پھر لوگوں نے بڑے تانے مارے، اس کا قد چھوٹا ہے، یہ دندو ہے، یہ رنگ سانولا ہے، یہ ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آپ لوگوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ نے کیسے بنایا ہے۔ شکر ہے اللہ نے مجھے جو بنایا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ میری آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، سب کچھ ہے، زبان ہے، اللہ کی شکر ہے، میں کرتا ہوں اللہ کا۔ شکیل مجھے یہ بتاؤ کہ کب آپ کو پتہ چلا کہ میرے والد نے میری والدہ کو طلاق اس وجہ سے دی تھی، اور زندگی کی جو زیادہ تر مشکلات ہیں، والد کے بغیر ظاہر ہے زندگی گزارنا بڑی مشکل ہوتی ہے، اور آپ کو جب پتہ چلا کہ والد نے صرف اس میری وجہ سے طلاق دی کیونکہ میں اس طرح کا پیدا ہوا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ کے قریب جو انسان کا جو معیار ہے وہ تقوی کے اوپر جانچا جاتا ہے، اس کی جو عاجزی ہے اپنے رب کے ہاں اس کے مطابق جانچا جاتا ہے۔ لیکن آج میرے معاشرے کے اندر خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، رنگت دیکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد نقش دیکھے جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے چھپے ہوئے جو کہانی ہے، اس کہانی سے نکل کے آتی ہے حقارت، اور وہ حقارت ایک انسان کو دنیا کے اندر ایک دوسرے انسان کو ذلیل کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تو آپ کے والد نے جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور آپ زندگی کے اندر یہ پریشانیاں ہوئیں، پڑھے لکھے کتنا ہے؟ باپ کی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا، کیونکہ جب باپ نے چھوڑ دیا سب کس نے میں وہ ان کے نکٹنا تھا۔ بات یہ ہے کہ ماں باپ ہوتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ جب ماں تو ہے، اللہ کا شکر، باپ بھی ہے، لیکن اللہ زندگی کرے اس کی، میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے، لیکن وہ مجھے چھوڑ دیا تو میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں۔ کتنے بہن بھائی؟
ویسے میں جب پیدا ہوا تھا ہوا ہوں، ایک اور تھا وہ فوت ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ فوت ہو گیا اچھا ہو گیا، جیسے میں رلا ہوں وہ بھی رل جاتا شاید. لیکن اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے بھائی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بہت بڑی بات کی ہے اس نے کہ میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ یہ کیا، اور مجھ سے پہلے ایک ہوا تھا وہ فوت ہو گیا اچھا ہوا. کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اگر وہ بھی زندہ ہوتا تو وہ بھی دنیا کی ان مشکلات کا سامنا کرا. کیا کیا مشکلات فیس کی ہیں آپ نے؟ مشکل بہت ہوتی ہے کہ یہ کوئی قد چھوٹا کہتا ہے، کوئی رنگ سانولا ہے، کوئی کیسے کوئی چیزیں بازی کرتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے. بچے تو مارے چلو اور بات ہے، بچہ بچہ ہے، لیکن بڑے ہی مارتے ہیں، بڑے ہی چیزیں لیتے ہیں، پڑھے لکھے ہی جاہل ہوتے ہیں. مجھے سمجھ آتی پڑھ کے جہل رہتے ہیں، سمجھ تو باہر ہے. پتھر مارتے ہیں. پتھر مارتے ہیں، مطلب چیزیں بازی کرتے ہیں، جیسے شوخے لڑکے ہوتے ہیں، یہ چیزیں. میں سمجھتا ہوں کہ یار انہوں کو بھی اللہ نے بنایا، مجھے بھی اللہ نے بنایا، کیوں ایسے ہوتا ہے. لیکن پھر برداشت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بنایا بہتر بنایا ہے. ناظرین بڑی حیران کن بات ہے، میرے لیے بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے بتایا کہ پتھر مارتے ہیں لوگ. آپ نے پڑھا ہوگا شاید اسلامی تاریخ کی کتابوں میں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو طائف کے پاس گئے تو طائف کے جو شریر لوگ تھے انہوں نے پتھر مارے. آج کے دور کے اندر بھی، آج 15ویں صدی 22ویں صدی کے اندر ہم جی رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر اسلامی سال کے حوالے سے ہم دیکھیں تو 15ویں صدی میں ہم لوگ زندہ ہیں، آج ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس دور کے اندر بھی آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پتھر مارتے ہیں اس طرح کے بندے کو دیکھ کے کہ یار تم کیسے ہو، کیا ہے تمہارا حلیہ کیسا ہے. اور یہ بات ہے چلو ایک تو گاؤں کا ہوتا ہے نا، اور بات ہے پڑھے لکھے شہری لڑکے. مجھے یہ حیران کی ہوتی ہے کہ جو استاد ان کو کیا پڑھاتے ہیں، سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی بدصورت ہو اس کی اپنے مطلب خیال نہیں رکھنا. اس کا اسکولوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے، کالجوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹی میں یہی پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں پتہ کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ پڑھے لکھے ہی، اب میں پڑھا نہیں ہوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ کو میں نے کیسی عزت کرنی ہے. میں کسی کے میرے سے جو نیچے ہوگا اس کو میں زیادہ عزت کرتا ہوں کہ یار اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو یہ شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، اللہ کا کرم ہے. میرے کو اللہ کو میں اچھا لگا ہوں تو اللہ نے مجھے بنایا ہے. زندگی کے اندر سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ مطلب کوئی ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہیں گے کہ جس کے اندر زندگی میں آپ کو لگا ہو کہ یار یہ لوگ ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے؟ ہاں، میں روڈ پر جا رہا تھا ایک بار، تو مجھے ایک بندے نا چھوٹے چھوٹے پتھر مارے نا، 3-4 لڑکے تھے. تو بائک پہ جا رہے تھے وہ، تو فل ٹھنڈ جیسے آج کل موسم چل رہا ہے، ٹھنڈا پانی میرے پہ اوپر گرا کے چلے گئے. میں نے کہا یار دیکھو، اس ٹائم میرا برا دل رویا کہ یار دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے شاید ایسا. لیکن کیا کہہ سکتے ہیں یار، میں یہ بھی اپنے اللہ کو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے جو بنایا شکر الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ میرا بہاولپور احمد شرقیہ ہے. بہاولپور احمد پور شرقیہ کے علاقے سے تعلق رکھتے ہو. تو لاہور میں اب کیسے آئے، کیا کام کرتے ہو، مطلب یا زندگی میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ یہ جو سٹیج کے ساتھ جڑے ہو اور یہ فنکاری کر رہے ہو؟ اس سے پہلے کب آپ اس فیلڈ میں آئے؟ اس سے پہلے کیا کیا کیا؟ بہت محنت کی ہے، ابھی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے نصیب میں جب لکھا ہو تو وہی ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ میں چھوٹا موٹا فنکار ہوں، آرٹسٹ ہوں، فلم ڈرامہ میں کام کرتا ہوں، جیسے کامیڈی آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ. لیکن وہ بھی پتہ کیا سوچتے ہیں جو یعنی کہ ڈائریکٹر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں لمبے قد والا ہیرو بن سکتا ہے، خوبصورت ہیرو بن سکتا ہے. ادھر بھی دل ٹوٹتا ہے کہ یار ہماری بھی ایک یعنی کہ زندگی ہے، ہماری بھی ماں بہن ہے، باپ ہے، بہنیں ہیں، بھابھی ہیں، یعنی کہ پوری فیملی ہے، زمینیں ہیں، آپ کی بھی ضروریات ہیں. ہاں ضروریات ہیں، وہی ہیں. اور یعنی کہ وہی یعنی کہ دشمنیاں ہوتی ہیں، وہی چھیڑنا ہوتا ہے، ادھر سے دشمنی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر کسی کو تنقید کریے تو بندہ غصہ کر جاتا ہے، لیکن ہم غصہ نہیں کرتے، اپنے دل میں رکھتے ہیں، برا نہیں بناتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہم نے. کبھی تکلیف سب سے زیادہ اس فیلڈ میں آنے کے بعد، اس ایکٹنگ کی زندگی میں آنے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دے کیا تھا آپ کے لیے؟ ہاں، بات یہ ہے کہ ادھر آنے کے بڑے یعنی کہ میرے ابھی تک کر رہے ہیں کیونکہ یہ سمندر مکمل نہیں ہوتا، اسٹرگل کر رہے ہیں. اللہ کا بھی سنے گا، ہماری بھی کوشش یہی ہے کیونکہ حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ڈائریکٹر جو ہے نا آج کل جو بڑے ڈائریکٹر ہیں وہ پتہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں خوبصورت لڑکا ہو، اونچا لمبا قد ہو، وہ ہیرو بن سکتا ہے، تم نہیں بن سکتے.
टैलेंट होना चाहिए वो एक्टर बनता है, ठीक है। बात ये है कि बस उधर दिल टूटता है कि यार शायद बस। नाज़रीन, ये शख्स कितनी ज़िंदगी के अंदर इसने तकलीफ़ें बर्दाश्त की होंगी कि आज रोने लग गया है सिर्फ इस बात को सोच के। अपनी ज़िंदगी के अंदर कितने ही जो है ना वो मुश्किलात का सामना किया, लोगों की बातें सुनी। हम लोग 2 मिनट की चस्के के लिए, फ़न के लिए मजाक करते हैं शायद, या मजाक उड़ाते हैं, जो भी आप समझ लें, लेकिन हम ये नहीं कभी सोचते कि यार अगले बंदे की ज़िंदगी के ऊपर इस बात का क्या असर पड़ेगा, उसको कैसा फ़ील होगा, वो कैसा फ़ील करेगा। क्या कहना चाहोगे, अपनी ज़िंदगी से क्या सीखा है, या अच्छे लोग भी मिलते होंगे आपको, क्या ख्याल है? हाँ, अच्छे भी मिलते हैं, बस इधर ज़्यादा वो मिलते हैं, क्या कह सकते हैं, क्योंकि किसी को बुरा नहीं कह सकते बस। लेकिन ये कहूँगा नाज़रीन को जो देख रहे हैं कि हमारे जैसे शक्ल सूरत को प्यार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के बनाए हुए हम, कि आपको भी अल्लाह ताला ने बनाया, हमें भी अल्लाह ने बनाया है, ठीक है। किसी का दिल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उसका दिल टूट जाए, अगर उसके दिल से ठंडी आह निकल जाए और बददुआ निकल जाए, वो अल्लाह ताला बहुत करीब से सुनता है, ठीक है। लेकिन मैं तो कभी किसी को बात नहीं देता, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तक फरमाना कि किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, किसी को, वो मैं बैठा हूँ, अल्लाह पाक ये फरमाते हैं। बस यही कहूँगा कि सबको प्यार करना चाहिए, हमें यानी कि जो हम जैसे हैं ना, तो उनको प्यार करना चाहिए। आप पूरे एक खूबसूरत इंसान हैं, अल्लाह ताला ने आपको बड़ा खूबसूरत बनाया है। आप इस बात को दिल से निकाल दें। ये सिर्फ मेरे मुआशरे की देखने की आंखें शायद सही नहीं रह गई, ठीक है, उनके तोलने के तराजू शायद ख़राब हो चुके हैं, ठीक है, और मापने के आलात वो बिगड़ गए हैं, या शायद मेरे जो स्क्रिप्ट राइटर हैं या जो डायरेक्टर हैं उन्होंने हमारी फ़िल्मों ड्रामों के अंदर इस तरह की चीज़ें दिखाई हैं। यकीन जाने, मैं तारीफ़ नहीं करने लगा, लेकिन इंडिया के अंदर भी आपने कभी देखा है कि इंडिया के अंदर मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो फिल्मों के अंदर पहले उन लोगों ने गंद किया है वैसे, कि बड़े खूबसूरत चीज़ें दिखा दिखा के कि जनाब ये हीरो है तो बस अब हीरो हो तो फिर या हीरो को शेप दे दी कि हीरो ये होता है, विलन को कोई उस तरह की शक्ल दे दी कि शक्ल से ही लोग विलन लगें। तो आज हम मजाक उड़ाने के लिए कह दें तू तो शक्लों में विलन लगना है। तो इस तरह की बातें हैं, ये हमारे डायरेक्टरों और स्क्रिप्ट राइटरों ने शायद मेरे मुआशरे का बेड़ा गर्क कर दिया। और आज का जो नौजवान है उसकी ज़िंदगी सिर्फ ड्रामे, फिल्म इंडस्ट्री, उसका पढ़ा हुआ सबक, उससे आगे कुछ नहीं है, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है, आज की ये कहानी मैंने आपके साथ शेयर की कि इस नौजवान, ऐसे नौजवान अगर आपको कहीं मिलते हैं, यकीन जाने अल्लाह ताला ने अगर किसी शख्स के अंदर थोड़ी सी कमी रखी होती है ना, तो वहाँ उसी शख्स के अंदर अल्लाह ताला ने कई गुना ज़्यादा, दूसरे लोगों से ज़्यादा कोई काबिलियत भी रखी होती है। आप अगर कभी किसी नाबीना शख्स को मिले ना, यकीन जाने अगर वो आँखों से देख नहीं ना सकता तो उसकी हिस्स बहुत, दूसरी जो हिस्से हैं, 6 सेंसेस जिसको आप कहते हैं, वो बड़ी मजबूत होती हैं। वो चीज़ों को माप सकते हैं, वो भांप सकते हैं, उनका दिमाग बड़ा तेज़ चलता है, ठीक है। और आपने अक्सर नाबीना लोगों को हाफ़िज़ कुरान देखा होगा। ये बातें करने का मकसद ये है कि मेरे मुआशरे के अंदर चलते इन लोगों को अप्रिशिएट करें, इनको सहारा दें। ये हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, इनको हमारी ज़रूरत है, हमें इनकी ज़रूरत है। एक दूसरे को साथ लेके चलें। क्या सही है क्या गलत है, इसका फ़ैसला आपने करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अनवर रहमान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली प्रवास। अल्लाह निगहबान।